ہمیں کچھ صفات اپنانا ہوں گی تو مجھے بتانا ہی نہ پڑے کہ میں شیعہ ہوں. کیا بات ہے, تھک رہے ہیں آپ میری بات جی. میرا کام بتائے کہ یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جو علی کو خلیفہ بلا فضل مانتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت دیر لگائی میں نے تمہید کو مکمل کرنے میں. اللہ نے 6 صفتیں بیان کی ہیں 3 ولایتوں کو دینے کے لیے. اللہ 3 ولایتیں دینا چاہتا ہے. اللہ اپنی ولایت دینا چاہتا ہے, اللہ رسول اللہ کو ہمارا ولی بنانا چاہتا ہے, اللہ اسے ہمارا ولی بتانا چاہتا ہے, بنانا چاہتا ہے, منوانا چاہتا ہے جو ایمان لایا, جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اللہ 3 ولایتوں کو اعلان کر رہا ہے. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ, اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے. اچھا ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے مگر ولی باپ ہے. توجہ ہے, یہ ماں ولی نہیں ہے. شادی کے موقع پر اگر ابا اجازت نہ دے رہے ہوں, لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی کے باپ والد اجازت نہ دے رہے ہوں, تو کوئی مولانا یہ نہیں کر سکتا کہ باپ اجازت نہیں دے رہے تو اماں سے پوچھ لیتے ہیں. پوچھنا ولی سے. ولی بتائے گا, ولی اجازت دے گا. ولی کا اختیار جب یہ گناہگار ولی یہ مقام رکھتا ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے بچی بیاہ نہیں سکتی. ماں کو مقام بہت حاصل ہے مگر ماں ولی نہیں ہے. توجہ ہے نا, بالکل. ماں صاحب عظمت ہے مگر صاحب ولایت نہیں ہے. صاحب ولایت اولاد کے لیے باپ ہے. اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں فرمایا میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. کہ اگر کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے نا تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھنا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یعنی اب یہ ذرا توجہ چاہوں گا کہ اللہ ولی, انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ, ورسولہ, اور اللہ کا رسول تمہارا ولی. جی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور تیسرا ولی تمہارا وہ ہے جو صاحب ایمان ہے, جس نے نماز قائم کی اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اچھا ہمارے سنی بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے علی ولی اللہ ہم تم سے مان لیتے ہیں, مگر اللہ کا نام ایک دفعہ لیتے ہو, رسول اللہ کا نام ایک دفعہ لیتے ہو, علی کا جب نام لیتے ہو امام المتقین قائد الغر المحجلین وصی رسول اللہ و خلیفۃ, لمبی لائن. جب علی کا نام لیتے ہیں تو لمبی لائن. تو بھائی یہ لمبی لائن خود اللہ نے بنائی ہے. اللہ بھی جب مولا علی کی بات کرتا ہے نا تو کہتا ہے ایمان والا, نماز قائم کرنے والا, رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ 3 ولایتیں ملیں گی کسے؟ جس کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی انہیں یہ ولایتیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہوں گی. یہ آیت ہے 55ویں, اس سے پہلے والی آیت 54ویں آیت. اس آیت میں تو اللہ نے کہا نا تمہارے 3 ولی ہیں, اللہ ولی تمہارا, رسول ولی تمہارا, اور وہ جو صاحب ایمان ہے جس نے نماز کو قائم کیا اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یہ تمہارے 3 ولی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہ ترتیب ہوئی نا. اب یہ 3 ولایتیں ملیں گی کسے؟ ان کے اندر 6 صفتیں ہیں. اب سنیں اس سے پہلے والی آیت, یعنی یہ صفتیں اپنا لو تو پھر تمہیں ہم یہ دے دیتے ہیں. وہ کیا صفتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. ہاں مجھے اپنی حدوں میں رہنا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں میرے بغیر تو کسی کا گزارا ہی نہیں ہے. میں نہیں ہوں گا تو امام بارگاہ کیسے چلے گا, میں نہیں ہوں گا تو جلوس کیسے نکلے گا. بھائی تم نہیں ہوگے تو شاید اچھا نکل آئے. بہت سارے
والے لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے نا جو میں نے کر دیا، اور آپ تو ایسے خوش ہوئے جیسے ساروں سے ہی آپ دل برداشت ہے. سب ایسے نہیں ہے. سلمان پڑھ لے ذرا محمد تو وہ بعض لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ان کی وجہ سے مسجد چل رہی ہے. جی ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے ممبر ہے، ہم ممبر پہ بیٹھیں گے تو مجلس اچھی ہو جائے گی، ہم نہیں پڑھیں گے تو. بھائی تم سے پہلے والے تم سے اچھے تھے، تمہارے بعد والے اور اچھے ہوں گے. کیا بات ہے. تم جلدی جگہ خالی کرو تاکہ کوئی اور آگے آگے یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ نے کہا ہے اے صاحبان ایمان من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑ کر چلا گیا تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تمہاری جگہ ایک قوم کو لے آئے گا. یعنی جاؤ گے تم ایک، آئیں گے تمہاری جگہ بہت سارے لوگ. جی اب وہ جو آئیں گے نا، جو اللہ جنہیں پھر ایک خاص صفتوں کا حامل بنانا چاہتا ہے، ان میں پھر یہ 6 صفتیں ہوں گی. سب سے پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جی اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ تو کیسے پتا چلے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں. جی آپ ایک دوائی بغیر علامتوں کے نہیں کھاتے، آپ پھلوں کے اندر نشانیاں، جانوروں کے اندر نشانیاں، آپ اور ہم چیزوں کو نشانیوں کے ساتھ پہچانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میرے کہنے سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ کی محبت کا کوئی تقاضا ہے؟ ثبوت ہے، نشانی ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے کم سے کم، اچھا تسلی دیجئے آپ تھک تو نہیں رہے. بسم اللہ. اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان میں کم سے کم 2 صفتیں ہوتی ہیں، 2 نشانیاں اللہ کی محبت کرنے کی، 2 علامتیں ہیں اللہ کی محبت کی. ایک نشانی تو اللہ کی محبت کی ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں پریشانی میں رکھتا ہے. یہ تو پکی ہے. اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ انہیں پریشان رکھتا ہے. تھک رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ. اچھا مشکل ہے کیا جو پریشان ہو گیا؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں وہ پریشان رکھتا ہے، اور پریشان رکھ کر، ہاں پریشان رکھ کر وہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. کیا بات ہے، کیا محبت ہے. ہاں تعلق گہرا ہوتا ہے اس شخص کا اللہ کے ساتھ جو پریشان ہوتا ہے. جی ایک صاحب کہنے لگے خود پریشانیوں میں رہے اور تم مشکل کشا کہتے ہو. جی وہ ساری زندگی پریشانیوں میں رہے اور مشکلوں میں رہے اور تم کہتے ہو ہمارے مشکل کشا تھے. تو مشکل کشا تو وہی ہوتا ہے جو پریشانیوں کو گزار دیتا ہو. جس نے مشکلات کو لات مار دی ہو وہی تو ہمیں سکھا رہا ہے نا کہ کیسے مشکلات سے نکلا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو مشکلات میں وجود رہا، سب سے زیادہ جو امتحانات میں مبتلا رہا، سب سے زیادہ جس شخصیت کا ڈیلی نہیں، روزانہ نہیں، ہر لمحہ ایک نیا امتحان تھا، وہ علی. ایک ہر لمحہ میرے مولا علی کا امتحان کا لمحہ، مگر ہر لمحے میں علی بن ابی طالب نے ایک اصول چھوڑا ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. اصولوں کا مجموعہ چھوڑ دیا قیامت تک. مثلا کسی حد تک آج کا دور اس سے مشابہ. فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون. تھک تو نہیں رہے؟ فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ. اونٹنی کا جو 2 سالہ بچہ ہوتا ہے اس کی پشت مضبوط نہیں ہوتی، وہ سواری نہیں کرواتا، اس میں بیٹھا نہیں جا سکتا، اس کے پستان بھی نہیں ہوتے، اس سے دودھ بھی نہیں نکلتا، بس وہ ہوتا ہے. نہ وہ مکمل اونٹ ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے، نہ اس کی جوانی ایسی ہے کہ اس سے دودھ نکالا جائے، بس ہوتا ہے. جب فتنہ ہو رہا ہو تو ایسے ہو جاؤ کہ بس ہو. نہیں جا رہی بھائی، تم ہو بس ہو. نہ اس کے استعمال میں آؤ، نہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، نہ اسے تم سے کوئی فائدہ پہنچے، نہ یہ تم سے کوئی فائدہ لے سکے، نہ وہ کوئی تم سے فائدہ لے سکے. تم اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ. کیا حسین فرمان ہے، کیا قاعدہ قانون ہے. اور فرمایا ہے فتنے کے ایام میں، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کی لڑائی کو فتنہ نہیں کہتے. جی جمل کا میدان فتنہ نہیں تھا، صفین کا میدان فتنہ نہیں تھا، نہروان کا میدان فتنہ نہیں تھا جو یہ کہہ کر بیٹھ جاؤ وہاں تو روشن ہے، حق علی کے ساتھ ہے.
اس میدان میں کوئی نہیں کہا کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ہے. فتنہ وہاں ہے کہ جہاں دونوں باطل ہوں. کیا بات ہے, چاچا. حق اور باطل کی لڑائی کو فتنہ نہیں کہتے, باطل کی لڑائی کو فتنہ کہتے ہیں, جس کی روشن مثال بنی عباس اور بنی امیہ کی لڑائی تھی. دونوں حکومت کی رسہ کشی تھی, دونوں کرسی چاہتے تھے, دونوں نہیں دین کے لیے کوئی کام نہیں کرتا, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے. لہذا آپ نے دیکھا علی کے بچوں نے بابا کی وصیت پہ کیسے عمل کیا, امام محمد باقر نے, امام جعفر صادق نے, دونوں صلوات پڑھ لیں محمد بہت وسیع میدان لے لیا ہے میں نے, میں اس کے اوپر گھنٹوں ہو جائیں گے اور میری بات پوری نہیں ہو پائے گی.